سب سے پہلے یہ تصویر دیکھیں. اس تصویر میں ایک موجودہ جناب وزیر ہیں اور سینئر وزیر ہیں مریم اورنگزیب، اور یہ انڈوں کا کاروبار ان کا پہلے کا ہے. بہت ہی عرصے سے یہ مرغی پولٹری فارم، اور ایک ان کے وزیر صاحب ہیں جن کو مرغی بھی کہا جاتا ہے، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. تو ان کا انڈوں کا کاروبار تھا پہلے کا ہے، یہ تو بات آپ مان چکے ہیں. یہ جو انڈے پھینکے جا رہے ہیں یہ اپنی اوپر جو نظر بددور جو نظر لگتی ہے، یہ اس کے لیے انڈے پھینکے جا رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہیں. انڈوں کا دھندا ہے پر گندا ہے. یہ ان کا پہلے سے ہی مطلب یہ دھندا چل رہا ہے. یہ انڈوں کا کوئی کام پہلا نیا نہیں ہے. علیمہ خان کے اوپر انڈا پھینک دیا، فلانا ہو گیا، کل سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کسی نے خوشی منائی ہے اور کسی نے مذمت کی ہے. اور بھائی ان کا انڈوں کا کاروبار ہے، ان کی تو فیکٹری ہے. یہ پولٹری فارم، ان کے چوزے، مرغیاں، یہ سب کچھ انہیں کا ہے. یہ اپنے کاروبار کو کسی نہ کسی طریقے سے مارکیٹ میں لانچ کرتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھنا ان کا یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ سینئر وزیر صاحبہ جو ہے اپنی ان انڈوں کے ساتھ نظر اتار کر رہی ہیں. اب ان کا پتہ نہیں پیر کون سا ہے. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرے جہل بھی ہیں، تیسرے بے عقل ہیں، دوسرے چوتھے پٹواری ہیں، چھٹے جو ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ساتویں جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، آٹھواں جو ہے وہ بے ایمان ہے، نواں یہ کرپشن ہے، دسواں یہ انتہائی جہل ہیں، اور ان کے فالوور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. ان کی نمبرنگ میں کروں نا تو یہ 10 مہینے کو کیٹیگریز بتائیں، یہ کوئی 5 لاکھ کیٹیگریز کے اندر بھی ان کا شمار نہیں ہوتا. یہ کل سے بکواس کر رہے ہیں کہ ایک عورت کے اوپر کوئی انڈا پھینک دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف سوچتی ہے نا کہ یہ جو ہے یہ سارا کام وہ کروا رہے ہیں، جی فوج کے اوپر الزام لگ جاتا ہے فوج. اور بھائی یہ انتہائی گھٹیا لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے پالا پڑا، وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ بجائے فوج کے اوپر جو ہے تنقید کرنے سے پہلے حکومت کس کی ہے؟ ان کا اس ساری حکومت کا، اس سارے نظام کا جو بینیفیشری وہ کون ہے؟ یہ مریم نواز ہے، یہ شہباز شریف ہے، یہ نواز شریف ہے جو بیٹی کے ہاتھوں مجبور ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جناب کیا میں اپنے سیاست جو ہے وہ پھانسی لگنے والا ہوں، میں نے پھانسی لگ کے یہ سیاست ختم کرنے والا ہوں. یہ الفاظ کہہ رہا ہے نواز شریف آج کل. آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جب کوئی بیٹی کے آگے باپ مجبور ہو تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے جو آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کو کس وجہ سے مجبور کر دیتی ہیں، اور باپ جو ہے وہ زہر کا گھونٹ پی لیتے ہیں. تو نواز شریف صاحب بھی اس سارے سسٹم کے آگے بیچارے بن کے بیٹھ گئے. یہ جو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں نا یہ سارا کام فوج کر رہے ہیں، جو وہ فلانے نے کر دیا، اور بھائی تھوڑا سا آپ بھی عقل کا استعمال کریں. حکومت پنجاب حکومت ہے وہاں پہ. یہ انڈوں کا کاروبار، یہ مرغی کا کاروبار، یہ ان کا سریے کا کاروبار، یہ سگریٹ کا کاروبار، یہ نشہ کا کاروبار، یہ جناب چرس کا کاروبار، یہ سارے ان کے اوپر الزام لگتے رہے. یہ انڈوں کا کاروبار ہی نہیں کا، یہ مرغی کا کاروبار بھی نہیں کا، یہ چوزے کا کاروبار، یہ پولٹری کا کاروبار، یہ سب ان کا کاروبار ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کے اوپر جناب الزام لگائیں تو آپ کو جانا چاہیے سیدھا ان کی گورنمنٹ ہے. اس سارے نظام کے 9 مئی کا بینیفیشری یہ حکومت ہے. 8 فروری کو الیکشن آپ کو ہرا کر اس نظام کے اندر جو ان کو حکومت سیٹیں مل گئی ہیں، اس کا سارا بینیفیشری کون ہے؟ اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو تتے توے پہ بٹھا ہوئے. ان کے وزیر کئی جگہوں پہ ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہماری کوئی بات نہیں سن رہا، ہمیں زبردستی حکومت میں گھسیٹا جا رہا ہے، ہم سے کوئی ڈیلیورنس نہیں ہو رہی، ہماری سیاست ختم کی جا رہی ہے. اور اس سارے نظام کے بینیفیشری تم لوگ ہو، تم سب اس کے بینیفیشری ہو جو حکومت میں بیٹھے ہیں. 8 فروری سے لے کر 9 مئی تک جو کچھ بھی کروایا گیا اس حکومت نے کروایا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے مسلسل فوج کے اوپر تنقید کرتی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو بھی چھیڑے نا جو اس سسٹم کے بینیفیشری بیٹھے ہیں. آپ بے شک یہ علامتیں ہیں، یہ ڈمی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں، لیکن سسٹم سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. جی آج ایک بڑھتے ہیں جناب انڈوں والا دھندے کے بعد. جناب آپ دیکھیں علیمہ خان کے اوپر انڈے پھینک دیے گئے، اور اس پنجاب حکومت کی جو پولیس ہے وہ جناب ابھی 2 گھنٹے نہیں گزرتے تو ایک ان کا بیان سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے. یہ جو عورتیں جنہوں نے یہ انڈے پھینکے ہیں یہ کے پی کے سے تعلق ہے ان کا اور گورنمنٹ کی ملازم ہیں. میں نے کل ہی اسی ٹائم آپ سے کہہ دیا تھا، جیسے ہی انڈے پھینکے گئے تھے میں نے وہ سارا پوسٹ مارٹم آپ کو اس کی پچھلی ویڈیو میں آپ کے پاس پڑا ہوگا، میں نے کل ہی بکواس کر دی تھی
کہ بھائی یہ جو خواتین ہیں یہ کون لایا ہے, کس نے بھیجا ہے, کس نے انڈے لیے, کون اس کے پیچھے ہے, کون اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے, کس نے یہ فائدہ حاصل کرنا تھا, کون اس نظام کے پیچھے جناب یہ چھپ کر وار کر رہا ہے, کون جناب اس نظام میں ان خواتین کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, کون وہ میڈیا پرسن ہے, کس نے ان کو بھیجا ہوا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے یہ میڈیا پرسن وہاں پہ موجود ہیں. نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ منہ ڈھانپ ہوتا ہے, کسی نے ماسک لگایا ہوتا ہے. یہ نئے لوگ آ رہے ہیں. میں 2 ہفتے سے بکواس کر رہا ہوں آپ سب سے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پیچھے کون محرکات ہیں. میں وہ بھی آپ کو آگے جا کے بتانے والا ہوں اسی ویڈیو کے اندر. دیکھیں, جب یہ انڈے پھینکے جاتے ہیں 1 گھنٹہ نہیں گزرتا کہ پنجاب پولیس, راولپنڈی پولیس کا بیان آ جاتا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں ان کا کے پی کے سے تعلق ہے اور ان کا جناب یہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں. میں نے اسی ٹائم کہا یہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور 2 کروڑ کی گاڑی رکھتی ہیں, اور یہ جو امپلائیز ہیں انہوں نے انڈے ایڈوانس میں اٹھا رکھے تھے, اور انہوں نے یہ بھی معلوم تھا کہ ہم جو سوال جو علیمہ خان سے کریں گے تو علیمہ خان ہمیں جواب نہیں دے گی. ان کو ایڈوانس میں پتا تھا کہ علیمہ خان جواب نہیں دے گی, اس لیے ہم انڈے لے کے جا رہے ہیں. دوسرا, اس کے بعد شروع ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا 111 بریگیڈ, جنہوں نے تہس نہس کر دیے سارے جو سٹوری تھی. انہوں نے ایچی بیچی نکالی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ خواتین کے جو گاڑی ہے اس کا جو ڈیٹا آیا, پہلے فیک ڈیٹا بتایا گیا, پھر اصل ڈیٹا آ گیا. اصل ڈیٹا میں جو یہ گاڑی لیک جاتی ہے, ایان ہے یا ریان ہے, یہ رینٹ کار والے ہیں راولپنڈی اڈیالہ روڈ کے اوپر. اس نے یہ دیکھا یہ تو گاڑی میری ہے, اور انہوں نے ساری چیزیں انہوں نے مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, یہ جو ہے ہمیں جاننے والے ہیں, ایک بندے کا سلون ہے, اس نے یہ گاڑی بک کی ہے. 8,000 روپے کے پر ڈے کے والے سے یہ گاڑی بک ہوئی ہے, اور صبح 10 کے قریب یہ گاڑی بک ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ 2 خواتین چلی جاتی ہیں. خواتین وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں, اور میں بتا رہا ہوں کہ منگل جو پچھلا منگل گزرا ہے اس کے اوپر بھی یہ خواتین وہاں پہ موجود تھیں. یہ سارے جو لوگ ایک دوسرے کے اوپر منہ کے کپڑے چڑھا رہے ہیں, میرے پچھلے ویڈیوز چینلز کے اوپر پڑی ہیں, یہ سارے لوگ اس میں موجود ہیں, آپ دیکھ سکیں گے. پچھلے منگل کی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں, جب علیمہ خان وہاں پہنچتی ہے تو میں وہ کارکنوں کی ویڈیوز بنا رہا ہوں, اس کے اندر یہ سارے لوگ نظر آ جائیں گے آپ کو. یہ پچھلے ہفتے سے علیمہ کے لیے ریکی کر رہے تھے, یہ پچھلے ہفتے سے یہ پلان سیٹ کر رہے تھے. تو میں نے تب بھی یہ جو خدشہ ظاہر کیا تھا, اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وکیل تابش فاروق ہیں, انہوں نے بھی یہ خدشہ پچھلے ہفتے سے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو اٹیک بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب جب یہ ویڈیوز چلیں تو دکاندار جو رینٹ کار والا مالک تھا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ تو سارا طوفان برپا ہو رہا ہے, یہ تو ساری میری جو ہے وہ جو ہے نقصان مجھے پہنچنے والا ہے. تو اس نے کھل کر بیان کیا, اس نے کہا جی یہ میرے سے لے گئے ہیں, گاڑی میری ہے, سامنے میرا سلون ہے, وہ لڑکا آیا ہے, وہ اتنے پیسے دے کر یہ گاڑی لے گیا. تو پنجاب پولیس جو کہہ رہی تھی کہ سٹیٹمنٹ, ابتدائی سٹیٹمنٹ یہ گورنمنٹ کی امپلائی ہیں, اور وہی پنجاب پولیس کل انہی جو مجرم ہیں, جو ملزم ہیں, جو آپ کے سامنے کل علیمہ کے اوپر انڈے پھینکنے کے بعد یہ ان ملزموں کو, ان انڈا پھینکنے والوں کو کس طرح پولیس نے وہاں سے بھگایا. اور کچھ سول یونیفارم میں بھی لوگ تھے جنہوں نے منہ پہ اوپر چادر چڑھائی, کسی نے ماسک لیا ہوا تھا, کوئی کارکن کی صورت کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی ان کی بہنوں کی جو اوپر کل انڈے پھینکے گیا. تو یہ لوگ پچھلے ہفتے سے آ رہے ہیں, ہم ان کو نوٹ کر رہے تھے, اور پچھلے ہفتے سے کچھ میڈیا پرسنز بھی بھیجے جا رہے تھے کہ آپ نے ٹرول کرنا ہے, ان سے غلط بیانی کروانے ہیں, الٹے پلٹے سوال کرنے, ان کی ذاتیات کے اوپر اٹیک کرنا, یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے. اچھا, یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے شروع میں اس ویڈیو کے ایک ویڈیو کا جو ہے سکرین شاٹ چلایا ہے کہ یہ دھندا ان کا پہلے کا ہے. ان کا دھندا یہاں سے نہیں شروع ہوتا, ان کا دھندا بے نظیر کی حکومت کے دوران ہوتا ہے. جب بے نظیر جو ہے ان کے مخالف ہوا کرتی تھی تو نواز شریف ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی نازیبہ تصویریں پھینکوایا کرتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ وہ یہ اس کیٹیگری کے ہیں. میں تو کبھی کبھی آپ لوگ بھی بڑے تنگ ہوتے ہوں گے کہ ایک چیز تھی کہ مسلط کرو یار, کوئی کام کی چیز مسلط کرو, گھٹیا لوگوں کو تو نہ مسلط کرو ہمارے اوپر. ان کی کوئی ٹکے ٹوکری کی اوقات نہیں. کیا اوقات ہے اس مریم جہل عورت کی, کیا اوقات ہے ہمارے اس پرائم منسٹر کی, کیا اس اوقات ہے ہماری اس کابینہ کی, کیا اوقات رہے گی اس ہمارے پارلیمنٹ کی.
ہمارے ملک میں اندر اچھے پولیٹیشین بھی ہیں، اچھے بیوروکریٹس بھی موجود ہیں، اچھے سیٹ اپ کے لوگ بھی موجود ہیں. آپ ان کے اوپر مسلط کر رہے ہو. اگر کرنا بھی ہے تو کیوں ان کو لے کر بیٹھے ہو؟ کیوں اس کے پیچھے جو اگر آپ لوگ کھڑے ہیں تو پھر آپ کی انسلٹ بھی انہی کے ساتھ ہو رہی ہے. بہتر ہے اس نظام کو چینج کر دیں. ان کو لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے، ڈیلیورنس نہیں ہے. پورا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور یہ ٹک ٹاکس بنائے جا رہے ہیں، یہ فوٹو بنا رہے ہیں، یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ دریاؤں پہ کھڑے ہو کر دریاؤں کو ہاتھ ہلا کر واپس آ جاتے ہیں. ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ان کی اوقات اتنی ہے جناب کہ ایک واقعہ ہے جنگ کا. جنگ کا علاقہ ہے گڑھ مراجہ. وہاں پہ جناب یہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں. ان کو بھی معلوم ہوگا، آپ سب کو معلوم بھی ہوگا کہ وہاں پہ دریا کے اوپر جو ہے ایک طرف چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 2 قصبے، ایک گڑھ مراجہ ہے، دوسرا گڑھ موڑ ہے. تو وہاں پہ جو آبادی والی سائڈ ہے ان کی آبادی تقریباً 35-40 ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ آبادی بنتی ہے. اس سائڈ پہ کٹ کروانے کے لیے جناب انتظامیہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. دوسری طرف ایک امرودوں کا باغ ہے اور وہ کسی ریٹائر بریگیڈیئر کا ہے. آپ دیکھیں ریٹائر بریگیڈیئر جو ہے اپنی وردیوں کے علاوہ اپنے امرودوں کے باغ کی کیسے وہ حفاظت کرتے ہیں، یہ وہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ کوئی طاقتور شخصیت ہے، اس کا امرودوں کا باغ ہے. تو میں نے اپنے ذرائع سے یہ پتہ کیا ہے، بھائی پتہ کروں یہ امرودوں کا باغ ہے کس کا. تو پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں اور وہ دوسری سائڈ پہ کٹ نہیں ہونے دے رہے. اب کٹ جو ہے وہ شہری آبادی والی سائڈ پہ ہو چکا ہے. لوگوں نے یہ شکایت مریم نواز تک بھی پہنچائی ہے، سینئر اینکر پرسنز حامد میر تک پہنچائی ہے، وہاں پہ ضلعی انتظامیہ تک پہنچائی ہے کہ جناب اس سائڈ پہ جو کٹ کیا تھا، ایک سائڈ پہ جو کٹ کرنے سے جو شہری آبادی متاثر ہو گئی، شہر ڈوب گیا ہے. ایون کہ اس سائڈ جس سائڈ پہ کٹ کیا گیا ہے وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے، وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا ہے. لیکن تاحال کٹ دوسری سائڈ پہ نہیں ہوا. یہ جو ڈی جی ہیں ایم ڈی اے کے آصف کاٹیا ہے، پتہ نہیں غالباً نام میں بھول گیا ہوں، ڈی جی صاحب نے بھی ایک جو ہے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم جنگ جو باہو برج ہے اس کے اوپر دونوں سائڈ کے اوپر کٹ کر رہے ہیں. اور بھائی ابھی تک ایک سائڈ پہ کٹ ہوا، دوسری طرف باغ کھڑے ہیں، امرود ہیں. انسانوں کی ویلیو نہیں ہے، امرودوں کی ویلیو رہ گئی ہے. تو یہ حال ہے. وہاں پہ مریم نواز تک یہ میسج پہنچائے گئے ہیں، بی بی آپ وہاں پہ جنگ سے ہو کے آئی ہیں، وہاں پہ مچھلیوں کو ہاتھ ہلا کے آئی ہیں، وہاں پہ جنگ والوں نے جو پھکڑ پیلے ہیں نا آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو کے، وہ بھی آپ تک پہنچے ہیں. یہ جو فوٹو سیشن آپ نے جہاں سے شروع ہوئی ہیں فوٹو سیشن کرتے ہوئے، لوگوں کو اچھا اصل ریلیف دینا. آپ کہاں پہ گئی ہیں، کدھر جاتی ہیں؟ کبھی کسی کے منہ میں سلانٹی ڈال رہی ہیں، کسی کے جو دور کھڑے ہو کے ہاتھ ہلا رہی ہیں، شاباش بیٹا شاباش. وہ بھائی بیٹے نیچے کھڑے نہیں ہیں آپ، شاباش بیٹا شاباش. آپ راوی کی جو ہے ایک کشتی کے اوپر سیلابی جو ہے وہ دورہ کرتی ہیں اور لوگوں کو ہاتھ ہلا رہی ہیں. اس سیلابی جگہ پہ پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی ذات ہے، آپ وہاں پہ ہاتھ ہلا کے آ جاتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ وہاں پہ پہنچی اور لوگوں نے شکایات کی ہیں کہ جناب دوسرے کٹ کی وجہ سے جو ہے 50,000 کی آبادی جو ہے، اور اس کی وجہ سے آگے احمد پور سیال جو ہے جس کی کم از کم 30-35-40 ہزار آبادی وہ بنتی ہے، 1 لاکھ کے قریب یہ آبادیوں کا شہر ہے. اور جنگ کا سب سے بڑا امپورٹنٹ وہ جگہ ہے جہاں سے جنگ کے جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے. تو کٹ نہیں کیا جا رہا. وہاں سے حامد میر نے ایک انٹرویو کیا تو وہاں پہ ضلعی انتظامیہ، وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی موجود تھے، دیگر انتظامیہ بھی موجود تھی. تو ایک شہری نے ان کے کہا کہ جی یہ جو ضلعی انتظامی کھڑی ہے یہ شہر والی سائڈ پہ کٹ کر کے شہر کو ڈبو رہے ہیں اور دوسری طرف کٹ نہیں کر رہے. تو حامد میر نے ضلعی انتظامیہ سے کہا کہ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے دوسری سائڈ پہ کٹ والی بات کر رہے ہیں، کٹ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے اور وہ ہم نے ٹھیک ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ٹھیک کر دیا ہے اور یہ بچ جائیں گے. او بھائی کہاں بچے ہیں؟ جائیں نا لوگوں کے پاس. آپ ریلیف کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو یہ ڈیلیورنس ہے. آپ لوگ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مسلط کریں. اس سارے سسٹم کا بینیفیشری کون ہے؟ اس سارے سسٹم کا بینیفیشری موجودہ حکومت ہے. اس سارے سسٹم کی بینیفیشری جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے.
चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन चुराने का किसी ने फायदा उठाया है, चाहे 9 मई करवाया गया तो उसका कोई फायदा जो उठाया गया है, मौजूदा जो निजाम हाइब्रिड निजाम खुद हुकूमत कहती है, तो इस सबसे ज्यादा जो फायदा हासिल किया है वो नवाज शरीफ की बेटी ने हासिल किया है, वो शहबाज शरीफ साहब ने हासिल किया है, वो नून लीग की हुकूमत ने हासिल किया है। तो भाई बंदे अगर आप लोगों ने मसलत भी करने हैं तो कोई चज के बंदे बैठाओ ना, वो इन भैड़ी शक्लों को हटाओ जिनको आवाम फक्कड़ पेल रही है, भाई इनको तो हटाओ। अपनी इज्जत भी खराब कर रहे हो और इनकी भी इज्जत खराब तो है ही सही। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जनाब हुकूमत वाले हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें तो जनाब बड़ा जबरदस्ती गरिबान से पकड़ के हाथों और पांवों को जंजीरें बेड़ियां लगा के यहां पे बैठाया हुआ है, हम तो बड़े मजबूर हैं, हमारी तो औकात नहीं है। ओ भाई औकात नहीं है तो आप कुर्सी से छोड़ दे ना, इस्तीफा दे, ठीक है जेलें जाए, जेल भेज देंगे ना, ज्यादा जेल चले जाएंगे, लेकिन निजाम तो सीधा हो जाएगा। एक तरफ आप हमें बताते हो, लोगों को बताते हो कि हमारी औकात नहीं है, और दूसरी तरफ इस सिस्टम से फायदा तुम लोग लेके बैठे हो। तो ये इस अवाम को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। पीटीआई लीडरशिप ने ताहाल जनाब मजम्मत जारी नहीं की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा उनका एक गंदा धंधा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अभी तक जो अलीमा खान साहबा हैं उनके ऊपर जो अंडे फेंके गए हैं उसकी जरा मजम्मत तक नहीं की। और जो अभी आपके सामने मुस्लिम लीग नून के कैद हैं, नवाज शरीफ साहब के अलावा तो मैंने नहीं देखा उनको, बाकी जो राना सनाउल्लाह हैं और दीगर लोगों ने बड़ी मजम्मत की है, ख्वाजा साहब ने मजम्मत की है, हसन इकबाल ने मजम्मत की है, और दीगर जो उनके जिम्मेदारान हैं उन्होंने मजम्मत की है। ये गलत है। हालांकि ये हुकूमत है, ये जिम्मेदार है, इस सारे सिस्टम की जिम्मेदार है। इस सारे सिस्टम को समझते हुए वहां पे पुलिस ने जो बयान जारी करवाया उसकी तहकीकात करवानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने इस सारे वाकये की मजम्मत तक नहीं की। अंदाजा लगाएं, ये जो लेले इमरान खान ने बनाए हुए हैं, ये तो शहबाज शरीफ को लेले कहते हैं ना, ये परले जल्ले के गधे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। चलो वो तो लेले ही है, ये गधे से बदतरीन लोग हैं कि जो इमरान खान को भी धोखा दे रहे हैं, उसकी फैमिली को धोखा दे रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को भी धोखा दे रहे हैं। जो मौजूदा निजाम के जनाब बेनिफिशरीज जो हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं। फोटो सेशन एक तो घटिया हैं, ऊपर से किरदार गंदा है इनका, और फिर इनसे मसलत करके लोग अपनी जो है वो इज्जत अफजाई करवा रहे हैं। तो बेहतर है कि निजाम पाकिस्तान के अंदर वो लोग लेके आए जो लोग पसंद करें, या तो फिर जमहूरियत लेके आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर जमहूरियत नहीं लेके आते तो ऐसे जो है वो डमी और टिकटॉकर और इस किस्म के जो है पपेट जो हैं वो तो ना रखे ना, ताकि लोग जो हैं वो कुछ किसी की इज्जत तो कर सके, डिलीवरेंस तो कर सके। मतलब एक तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो जहल किस्म के हैं, तो इनको तो कम से कम सिस्टम जो है खुद जो अपनी इज्जत करवा रहा है इनके थ्रू। ये तो अपनी इज्जत का सत्यानाश कर चुके नवाज शरीफ के, जो मजबूर हो गए बेचारे अपनी बेटी के आगे और इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। तो किसी ऐसे बंदे के यहाँ ये सुपुर्द करें जनाब, ये 17 सीटें वाले भी 17 में हारे हुए हैं, तो देखें ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। मेरे किसी जुमले से किसी की दिल उजारी हुई हो और किसी को दिल के ऊपर तकलीफ पहुंची हुई तो मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन मेरी ये जज्बात थी तो आप तक पहुँचाए। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे के आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।